السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کا آج آپ کے سامنے تیسرا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا کہ مردوں کی 4 قسمیں ہیں، اور ان میں سے بعض مردے ہمارے لیے حلال ہیں، یعنی اسے ہم کھا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے مردے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ نمبر 1، میتۃ السمک۔ مچھلی اگر مر جاتی ہے تو پھر بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ نمبر 2، والجراد، ٹڈی۔ اگر ٹڈی مر بھی جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کھانا حلال ہے۔ مچھلی اور ٹڈی دونوں مردہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحلت لنا میتتان ودمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردے حلال کر دیے ہیں، اور 2 خون بھی حلال ہے۔ اما المیتتان، جہاں تک 2 مردے حلال ہونے کی بات ہے تو نمبر 1، فالحوت، وہ ہے مچھلی۔ مچھلی اگر مر جائے تو پھر بھی ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی اگر مر بھی جائے تو اس کا کھانا حلال کہا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ تو جہاں تک 2 مردے کی بات ہے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے کھانا حلال ہے، تو یہ ہے نمبر 1، فالحوت، مچھلی، اور نمبر 2، الجراد، ٹڈی۔ یہ دونوں مردے ہمارے لیے کھانا حلال ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، جہاں تک 2 خون کی بات ہے، فالکبد والطحال۔ کبد، کلیجہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، یہ بھی خون کے مجموعہ کا نام ہے۔ والطحال، اور تلی بھی کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جبکہ یہ بھی خون سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک سے معلوم ہوا 2 مردے ہمارے لیے حلال ہیں۔ نمبر 1، مچھلی، نمبر 2، ٹڈی۔ نمبر 3، وہ مردہ جو ہمارے لیے کھانا حلال تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ مرنے کے بعد کسی حلال چیز میں گر جاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیز میں اگر گر جاتا ہے تو اسے اٹھا کے پھینک دینے سے اس چیز کو، اس مشروبات کو، اس معقولات کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اس چیز کے گرنے سے، اس مردہ کے گرنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میتۃ ما لا دم لہ سائل، ایسا مردہ کہ جس کا خون نہ بہتا ہو، جس کا خون نہ بہتا ہو۔ کالذباب والنمل والنحل، جیسا کہ مکھیاں ہیں، چیونٹیاں ہیں، اور شہد کی مکھیاں ہیں۔ تو ایسے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ زندہ حالت میں اور مردہ حالت میں اس کا خون نکلتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں اگر مر جائے اور کسی چیز میں گر جائے تو اس چیز کو ہم باہر پھینک دینے کے بعد اس چیز کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس چیز کے گرنے سے ہمارا کھانا ناپاک نہیں ہوگا۔ تو مردے کی تیسری شکل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کہ روایت دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں مکھی گر جائے، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، تو اس کو مکمل اس چیز میں، برتن میں ڈبو دے۔ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، پھر ڈبونے کے بعد اس کو اٹھا کر پھینک دے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، اس لیے کہ اس کے 2 پر ہوتے ہیں، دونوں پر میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا ہوتا ہے۔ تو اگر
आप उस मक्खी को नहीं डुबोएंगे तो फिर नुकसान ये होगा कि वो बीमारी वाले पर को पहले आपके मशरूबात में, माकूलात में डुबोता है ताकि बीमारी उसमें फैल जाए और आप बीमार हो जाए। लेकिन अगर आप डुबो देते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि शिफा वाला जो पर होगा वो पर भी डूब जाएगा, जिसकी वजह से बीमारी का अंदेशा ख़त्म हो जाएगा। तो ये है इसकी हिकमत। तो मुर्दे की तीसरी शक्ल ये हुई कि जिसका खून ना निकले है और बजाते खुद वो जानवर नापाक नहीं है, अगरचे उसका खाना दुरुस्त नहीं है। नंबर 4, मैयत में से नंबर 4 वो क्या है? अज़्मुल मैतती व क़र्नुहा व ज़ुफ़रुहा व शअरुहा व रिशुहा। ऐसा मुर्दा जो सींग वाले हो, जिसके नाखून हो, जिसके बाल हो और उसका पर हो। जिस तरह से गाय है, बैल है और परिंदा है, परिंदे के पर होते हैं, गाय बैल के सींग होते हैं। तो कहते हैं कि अगर जानवर मर भी जाए तो उसके सींग से फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसके नाखून से फ़ायदा उठाया जा सकता है और उसके बाल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और परिंदे के पर से भी आप इस्तिफ़ादा करना चाहे तो भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि उसके पर से आप कोई चीज़ बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुल्लु ज़ालिका ताहिरुन, साहिब किताब कहते हैं ये तमाम की तमाम चीज़ पाक है। आपको ताज्जुब हो रहा होगा ये चीज़ें पाक कैसे होगी? तो कह रहे हैं वक़ूफ़न अलल असली व हुवा तहारा, ये तमाम के तमाम चीज़ें पाक है। पाक क्यों है? इसलिए पाक है कि हमने असलियत पर तवक़ुफ़ इख्तियार किया है। असलियत तहारत है, किसी भी चीज़ की असल पाक है, जायज़ है, मुबाह है, उसे नापाक कहने के लिए दलील देनी पड़ेगी और इसकी नापाक होने पर कोई दलील नहीं है, लिहाजा ये चीज़ें क्या है? पाक है। और इसलिए भी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह ने तालीक़न ज़िक्र फरमाया है, वो कहते हैं क़ाल ज़ुहरी फ़ी इज़ामिल मौता, इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह अलैह ने मुर्दों के हड्डियों के सिलसिले में ये फरमाते हैं कि जैसे कि हाथी वगैरह है, अदरकतु नासन मिन सलफ़िल उलमाई यंतशितून बिहा व यद्दहिनून फ़ीहा, हमने बहुत सारे ऐसे उलमाए किराम को पाया है जिन्होंने हाथी के दांत से कंघी बनाई है और उससे तेल निकाला है। ला यरौना बिही बासन, और इस चीज़ से वो लोग कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। वक़ाल हम्माद ला बअस बिरीशिल मैता, और मैता यानी मुर्दा परिंदा के पर में कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें क्या है? जानवर का सींग अगरचे वो मर जाता है, उसका नाखून, उसका बाल, उसका पर, ये सब के सब हलाल है, जायज़ है, इसका इस्तेमाल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये थे मुर्दे की 4 किस्म। 2 तरह के मुर्दे हमारे लिए, आपके लिए खाना हलाल है, मछली और टिड्डी। और तीसरा मुर्दा वो है कि जो खाना हलाल तो नहीं है, लेकिन अगर हलाल मशरूबात माकूलात में वो गिर जाता है, मर जाता है, तो उस चीज़ को निकाल कर बाहर कर देने से हमारे लिए मशरूबात माकूलात का इस्तेमाल जायज़ और दुरुस्त हो जाता है, जैसे मक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं। और चौथा मुर्दा वो है जो जानवर अगरचे वो हराम जानवर हो, अगर वो मर जाए, उसका सींग अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसका बाल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई परिंदा है उसका बाल, उसका पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसकी हुर्मत पर या इसके आदम जवाज़ पर कोई दलील मौजूद नहीं है। इसके बाद एक हेडलाइन कायम किया गया है, कैफियतु तत्हीरिन नजासा, नजिस और नापाक चीज़ों से कैसे पाकी हासिल किया जाए। नापाक चीज़ से पाकी हासिल करने का तरीक़ा बयान किया जाएगा। जान लो, याद रखो,
کہ شارع علیہ السلام نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں یہ بتا دیا کہ کون سی چیز نجیس ہے اور کون سی چیز نجس کرنے والی ہے، ناپاک کرنے والی ہے، انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم اس چیز سے کیسے پاکی حاصل کریں، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اتباع کریں اور آپ کے حکم کو ہم بجا لائیں۔ پس جس سلسلے میں دھونا وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا رنگ باقی نہ رہے، اس کا مہک باقی نہ رہے، اس کا مزہ باقی نہ رہے، تو دھونا ہی اس کو پاک کرنا ہے۔ وما ورد فيه صب او الرش او الحط او المسح الارض او مجرد المشي في ارض طاهرة كان ذلك هو تطهيره۔ اور جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ پانی ڈال کر ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے، تو پانی ڈال کر ہی پاکی حاصل کیا جائے گا۔ جیسے اگر کسی جگہ میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے یا کوئی شخص بڑا آدمی پیشاب کر دیتا ہے، تو اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر پانی ڈال دیا جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے پانی ڈال کر پاک کیا، تو اسی طرح سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہوگی۔ یا پھر اویر رشو، اور اللہ کے رسول نے پانی چھڑکنے کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو پانی چھڑک کر ہی ہمیں پاکی حاصل کرنی ہوگی۔ جیسے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو، شیرخوار بچہ ہو، دودھ پی رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی دانہ نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، ان کا گزر بسر ماں کا دودھ ہے، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر وہ بچہ ماں کے گود میں، باپ کے گود میں، کسی کے گود میں پیشاب کر دیتا ہے، تو پانی چھڑکنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، تو ہمیں اسی طرح سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ اویل حط، یا کھرچنے سے پاکی حاصل کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کے زوجیت ادا فرماتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے کپڑے میں منی لگا ہوا رہتا، پھر جب وہ سوکھ جاتا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے اپنے ناخن سے کھرچ دیتی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے۔ تو اگر ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے تو اسی طریقے سے پاکی حاصل کرنا پڑے گا اس چیز سے۔ اویل مسح، یا پوچھ کر اگر ہمیں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو ہمیں پوچھ کر پاکی حاصل کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر آپ چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ کی جوتی میں یا آپ کے چپل میں کوئی گندگی لگ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ہم زمین پر رگڑ لیں، پاک ہو جائے گا، تو رگڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ تو یہی یہ طریقہ پاک کرنے کا، پاک ہونے کا۔ او مجرد المشی فی ارض طاہرۃ کان ذلک هو تطہیرہ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے وہ طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَاءَ هُوَ الْأَصْلُ فِي تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ، کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھو، تمام گندگیوں کو دور کرنے میں پانی اصل ہے، یعنی پانی سے تمام طرح کے گندگیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نجاسات سے پاکی حاصل کرنے کے سلسلے میں پانی بالکل اصل ہے، پانی بنیاد ہے۔ لِوَصْفِ الشَّارِعِ لَهُ، اس لیے کہ شارع نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی وہ صفت بیان فرمائی ہے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ خلق اللہ الماء طہورا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک بنایا اور پاک کرنے والا بنایا۔ تو پانی کے اندر وہ مادہ ہے کہ پانی خود پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے، لہذا ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی اصل ہے۔ فلا يعدل الى غیرہ الا اذا ثبت ذلك عن الشارع، تو لہذا پانی کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے پاکی حاصل نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر شارع کی طرف سے ثابت ہو، اللہ کے رسول سے کوئی حدیث آ جائے، تو پھر پانی کے علاوہ اس چیز سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پیشاب و پاخانہ کے بعد آپ ڈھیلے سے استنجا کر سکتے ہیں، چونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے تو لہذا کر سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں پانی کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے پاکی حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ کے رسول نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے جو پانی کے علاوہ سے ہم اس سے پاکی حاصل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ ایک ایسی چیز سے نکل جانا ہوگا
جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پاک کرنے والا ہے، ایک ایسی چیز کی طرف جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ پاک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو سامعین کرام، آپ نے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جس طرح سے ہمیں ناپاک چیزوں کو بتایا ہے، اسی طرح سے اس چیز سے ہم کیسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ طریقہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔